محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، معزز سامعین کرام، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ موت دینا، زندگی دینا، شفا دینا، بیماری دینا، تکلیف میں مبتلا کرنا اور اس سے نجات عطا کرنا، مصیبتوں کا شکار ہونا اور اس سے بازیاب ہونا، یہ سب اللہ کے تکوینی نظام اور اس کے فیصلے اور قضاء اور قدر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ دوستو، ابھی ایک بیماری، وائرس، جس نے پوری دنیا میں ایک تباہ کن اثرات چھوڑے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ہلچل ہے اور اس کے بارے میں ہر جگہ چرچا، بحث، غور و فکر اور اس سے بچاؤ کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ کرونا وائرس جو چائنا کے ووہان شہر سے شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے چائنا کے مختلف خطوں میں اور پھر اس سے لگے ہوئے بارڈر ایران کے ذریعے سے ایران کے علاقوں میں، رشیا میں، اٹلی میں اور عرب کے بعض ملکوں میں اور پھر ہندوستان میں بھی اس کے اثرات پائے گئے ہیں۔ اس پر چرچا، بحث اور خوض ہو رہا ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا میں ایک اویئرنیس پیدا ہوئی ہے اور پیدا کی جا رہی ہے۔ لوگ بہت فکر مند ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، وہ تمام انتظامات کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے اس وائرس سے، اس بیماری سے بچا جا سکے۔ میں بہت زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ بیماری کہاں سے شروع ہوئی، اس کے کیا سمپٹمز ہیں اور اس کے کیا علاج ہے۔ یہ ایک میڈیکل ایشو ہے جس پر بحث ہو رہی ہے۔ میں تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالوں گا تاکہ ہمارے درمیان بھی اس کے تعلق سے صحیح توجہ اور اس سے بچاؤ کی صحیح تدبیریں پیدا ہوں اور ہم اس کے بارے میں فکر مند ہوں۔ یہ بیماری ہے جو ایک بخار یا تھروٹ انفیکشن کی شکل میں آتی ہے، جس کے ذریعے سے تنفس اور سانس لینے کے نظام میں انسان کو پرابلم محسوس ہوتی ہے۔ دراصل یہ لنگز کو متاثر کرتی ہے اور یہ لنگز کو تباہ بھی کر سکتی ہے، ختم بھی کر سکتی ہے اور برباد بھی کر سکتی ہے۔ یہ وائرس ایک ایسا وائرس ہے جس کا کوئی خاص علاج یا کوئی پارٹیکولر میڈیسین ابھی تک نہیں نکل پائی ہے، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اس وائرس کا جو ڈی این اے ہے وہ کنورٹ ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی اینٹی بائیوٹکس دی جائے، ایک اینٹی باڈیز کو ختم کرنے کے لیے، جو ہمارے جو یہ بیماری ہے اس کے ڈی این اے کو مارنے کے لیے، تو یہ کنورٹ ہو کے دوسرا وائرس بن جاتا ہے یا دوسرے ڈی این اے اپنا بنا لیتا ہے، جس کے لیے ایک نیا اینٹی بائیوٹک اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا کوئی خاص علاج یا کوئی خاص میڈیسین نہیں مل پا رہی ہے۔ کام ہو رہا ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، ریسرچ اسکالرز ہیں، میڈیکل کے ماہرین ہیں، وہ اس پر غور کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس کے تدبیر، اس سے بچاؤ کے لیے جو سجھاؤ دیے جا رہے ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں، وہ صفائی ستھرائی سے تعلق رکھتی ہیں، کھانے پینے میں صفائی اور صحیح کھانے کے استعمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں بہت اہم پہلو صفائی ستھرائی کا ہے کہ انسان پاک صاف رہے، پاکیزہ رہے، اپنے ہاتھ کو بار بار دھوتا رہے اور جہاں سے بھی وائرس ملنے کے امکانات ہوں اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور جب اس جگہ سے نکلے، پبلک گیدرنگ سے نکلے، تو اپنے ہاتھ منہ کو دھوئے اور جو جراثیم آ جاتے ہیں یا منتقل ہوتے ہیں اس کو ختم کرے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس کے جراثیم ہوا میں نہیں ہیں یا کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے جس کے اندر یہ وائرس ہوا کے اندر سرایت کر گیا ہو اور جو بھی اس علاقے میں یا اس جگہ اس ہوا کو لے رہا ہے تو وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں جو سانس لینے کا اور تنفس کا نظام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے اور لوگوں میں یہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ لوگ جلدی اس کو کیچ کرتے ہیں، خاص طور پہ جن کے اندر
اپنے کو ڈیفینسو پاور یا طاقت نہیں ہوتی ہے بیماریوں سے لڑنے کی، وہ اس کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے، موت ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی اور سارے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن تجزیہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ اس کا شکار ہوئے، یا اب تک جو رپورٹس ہیں جس کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کا شکار ہوئے، ان میں سے 70 سے 80% لوگ کریٹیکل سچویشن میں نہیں جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اتنا گھبرانے کی اور اتنا ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی اس کا کوئی اثر ہو جائے تو اس کی موت اور زندگی کا مسئلہ بن جائے گا، بلکہ اس کی ریکوری کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی نگہداشت کو دیکھتے ہوئے جو اس کی تدبیر اختیار کی جاتی ہے ہاسپٹلس میں، اس کے مطابق امکان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ وہ بچ جائے گا۔ ہم اہل ایمان رکھنے والے لوگ، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے لوگ عقیدے کے باب میں، عقیدے کے مسئلے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ بیماری شفا، کوئی تکلیف، کوئی راحت اللہ کی اجازت اور اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے۔ کسی کو بیماری لگی تو یہ اللہ کے فیصلے سے لگی ہے، کسی کو بیماری لگنے کے بعد شفا ہوئی، یہ اللہ کی قضا اور قدر کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ قضا اور قدر کا جو باب ہے، یا قضا اور قدر کا جو مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا جو ایک بنیادی جز اور بنیادی پارٹ اور حصہ ہے، اس کے مطابق ہمیں اطمینان ملتا ہے، ہمیں یقین ملتا ہے، ہمیں توکل اور بھروسہ ملتا ہے، ہمیں ڈر سے نکلنے کا ایک راستہ ملتا ہے، ہمیں پریشانی سے نجات کا ایک دروازہ دکھتا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے نظام سے خوش رہنے کا ایک ڈھنگ اور سلیقہ ملتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی ماحول بن رہا ہے، جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں، یا اللہ کی طرف سے مجھے جو بھی بیماری لگ رہی ہے، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ اگر اللہ نے میری موت اس وقت اس چیز سے لکھی ہے تو ہوگی، اگر موت کا یہ وقت طے ہے تو یہ بیماری ہے، وہ دوسری بیماری ہو، سینکڑوں بیماریوں کی شکلیں، دوسری شکلیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں موت تک پہنچا دیں گی۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو کب موت آنی ہے، کس کو کب بیماری ہونی ہے، کس کو کب تکلیف ہونی ہے۔ اس لیے جو شخص بھی خدا نخواستہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کا شکار ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ مت خیال کر لینا چاہیے کہ میں ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، میں نے یوں کر لیا تو ایسا ہو گیا، تو سارے گھر والے، پورے علاقے والے اس کو کوسیں، اس کو غلط سلط کہیں، یا اس کی کسی کمی اور غلطی کو پکڑیں، اور ایسا ہوا تو ایسا ہوا، یوں ہوا تو یوں ہوا۔ یہ ہمیں ہمارا عقیدہ نہیں سکھاتا ہے۔ ہم اس چیز سے دور رہتے ہیں۔ کسی کو ہو گیا، ہونا تھا اس لیے ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بچاؤ کے لیے تدبیریں اختیار نہ کریں، یا اس سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشش نہ کریں، یا اپنے کو اور اپنے ماحول کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی بستی کو ان وائرس کے اثرات سے بچانے کے لیے جو جو طریقے میڈیکلی بتائے گئے ہیں یا اس کو سمجھایا گیا ہے اس کو اختیار نہ کریں اپنے عقیدے اور توکل کا سہارا لے کر۔ دیکھیے، عقیدے کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا ایمان کا جز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے اسی عقیدے کا حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کا نظام اسباب سے چلتا ہے۔ اللہ سبب کسی چیز کو بنا دیتا ہے اور جس کے نتیجے میں انسان اس سبب کے رزلٹ اور نتیجے کو دیکھتا ہے۔ لہذا اللہ ہی کا حکم ہے کہ ہم سبب کو اختیار کریں، اپنے بچنے اور اپنے پروٹیکشن کی تدبیریں بھی اختیار کریں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کی دعوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا عدوا، چھوت چھات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ عقیدہ رکھنا کہ ایک آدمی نے دوسرے کو بیماری لگائی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کی اور اسلام کے قضا اور قدر کے فیصلے، اللہ کے فیصلے کے خلاف بات ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بہت سی حدیثوں میں بچنے کا حکم دیا ہے اس شخص سے جس سے بیماری کے منتقل ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، فر من المجزوم فرارک من الاسد،
جس کو کوڑ ہو جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں گوشت کٹ کٹ کے نکلنے لگتا ہے، ایک وائرس کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ دوسروں میں لگنے لگتا ہے، تو اس سے بچو جیسا کہ تم شیر سے بچ کر رہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یوردن ممرض علی مصح، جو بیمار شخص ہے وہ صحت مند کے پاس نہ جائے، اس سے دور رہے، یہ بھی حکم ہے۔ اسی طرح طاعون کی جو بیماری ہوتی تھی، ایک خاص قسم کی بیماری تھی جس میں بغل کے پاس ایک بڑا سا دانہ نکل جاتا تھا اور اس کے آس پاس پورا کالا ہو جاتا تھا، اور پھر پورے جسم میں ایک بیماری پھیل جاتی تھی جس کی وجہ سے ایک وائرس کی شکل اختیار کر کے وہ دوسروں میں منتقل ہوتی تھی۔ تو جس علاقے میں طاعون پھیل جائے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور فیصلہ یہ ہے کہ جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ وہاں سے نکل کے باہر نہ جائیں، اور جو باہر والے لوگ ہیں وہ اس علاقے کے اندر نہ جائیں۔ یہ ایک حفاظتی انتظام ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک عقیدے کی حفاظت کا بھی انتظام ہے کہ جو لوگ اندر ہیں ان میں سے اگر باہر لوگ نکل کے جائیں گے تو بیماری باہر بھی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر تھوڑے ٹھیک ٹھاک لوگ باہر نکل جائیں گے تو یہاں پہ بیمار لوگوں کو دیکھنے والا کون بچے گا؟ جن کو یہ مصیبت لگ گئی ان کو اب ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی اور صابر رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جو باہر ہیں ان کو اپنے عقیدے کو چیلنج کرنے کے لیے وہاں جا کر اپنے عقیدے کا پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو عافیت میں رہنے کی، عافیت کو طلب کرنے کی، عافیت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف جا رہے تھے مدینہ منورہ سے، جب وہ خلیفہ تھے۔ امواس کا ایک طاعون آیا ہوا تھا جو شام کے ایک علاقے میں بہت تیزی سے پھیل گیا تھا، لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس علاقے کے قریب پہنچے، ابھی داخل نہیں ہوئے تھے، اس علاقے کے قریب تھے، تو وہیں پہ مشورہ ہوا کہ بھئی اس طرح کی بیماری یہاں پھیلی ہوئی ہے، ہمیں یہاں جانا چاہیے اپنے ساتھیوں کو، لشکر کو اندر لے کر، یا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اس پر ایک مجلس ہوئی، ایک مشورہ ہوا۔ تو اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ اگر کہیں طاعون ہو جائے تو تم اس علاقے میں نہ جاؤ، اور جو علاقے میں طاعون ہوا ہے وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا اے عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ تقریباً سا کیا کہ اب ہم واپس چلے جائیں گے، اندر نہیں جاتے، یا اس علاقے میں ہم نہیں رکتے ہیں، اب ہم واپس مدینے میں جائیں گے، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو بڑے پکے اور کامل ایمان والے تھے، یقین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت عمر کے پاس جو حکمت، جو فراست تھی، جس کے مطابق وہ ایک نمونہ دے رہے تھے، وہ سامنے آتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر، اتفر من قضاء اللہ، کیا آپ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی قضاء اور قدر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا عظیم اور حسین جواب دیا جو حقیقت کو کھولتا ہے، افر من قضاء اللہ الی قضاء اللہ، میں اللہ کے فیصلے سے اللہ کے فیصلے کی طرف جا رہا ہوں، یہاں بھی اللہ کی قضا میرے ساتھ رہے گی، اور میں جہاں جا رہا ہوں وہاں بھی اللہ کی قضا ہی میرے اوپر کام کرے گی۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ میں یہاں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، واپس جاؤں گا تو بچنا ہی بچنا ہے۔ اللہ کی قضا یہی ہے کہ انسان سبب اختیار کرے، اور سبب اختیار کرنے میں جو امکانی تدبیریں ہو سکتی ہیں اس کو اپنے بچاؤ کے لیے رکھے۔ اس سے ہمارے سامنے جو نمونہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے کو بچانے کے لیے، اپنے کی حفاظت کے لیے اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے جو بھی تدبیریں ہیں اس وائرس سے بچنے کی، اس کو اختیار کریں۔ جو صفائی کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اس کا اہتمام کریں، اور یاد رکھیے اسلام نے انسان کو جو ایک نظام دیا ہے زندگی کا اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اور اسلام کا جو ایک مستقل نظام ہے معاشرت کے اندر، سوشل لائف کے اندر، اس میں اسلام نے انسان کو ہر اس چیز سے بچانے کی کوشش کی ہے جو چیز انسان کے جسم کو اور انسان کی روح کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیے
دین صرف ہمارے روح کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتا، اس کی صرف تربیت نہیں کرتا، بلکہ دین ہمارے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ہمارے جسم کو بھی صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے، بلکہ ایک سسٹم عطا کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو وضو کا نظام ہے، غسل کا نظام ہے، آج دنیا چار و ناچار اس کی دعوت دے رہی ہے کہ انسان اس طرح اپنے ہاتھ منہ کو دن میں کئی دفعہ دھوتا رہا کرے تاکہ ان وائرس سے اپنے کو بچانے کا انتظام ہو سکے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں، کھانے میں جو حرام کی ہیں، ان کے اندر بھی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے مفید ہیں، اور جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے غیر مفید ہیں۔ جو چائنا کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا، وہ یہ کہ یہ وائرس دراصل وہاں کی ووہان کی جو ایک منڈی ہے، وہاں پہ جو ایک جانور اور گوشت کی منڈی ہے، وہاں سے وائرس نکلا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ چائنا کے اندر جس طرح سے گندے غلط ہر قسم کے جانوروں کا استعمال ہوتا ہے، بندر، چوہے، چمگادڑ، بیٹ، ہر چیز کو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان کو پکا پکا کے کھاتے ہیں۔ یقیناً خنزیر اور یہ ساری چیزیں اپنے اندر جو وائرس اور برائیاں رکھتی ہیں انسان کے جسم کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ نے جو چیز حرام کی ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق حرام ہو گئی، یہ کافی ہے۔ اللہ نے جو حلال کی ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق حلال ہو گئی، کافی ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن ہی میں حکمت بھی بتائی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ حلال ہم نے کس چیز کو کیا ہے اور حرام کس چیز کو کیا ہے۔ احل لکم الطیبات وحرم علیکم الخبائث، اللہ نے جو اچھی، پاکیزہ، صاف ستھری، مفید چیزیں ہیں ان کو حلال رکھا ہے، اور جو گندی، نجس، رجس اور نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کو حرام کیا ہے۔ اس لیے جو حلال ہیں چیزیں وہ انسان کے لیے یعنی ایک پورے طور پر اگر ہم دیکھیں تو نقصان دہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کو کوئی بیماری ہو جائے، کسی شخص کے اندر کسی حلال چیز کے تعلق سے ایک سینسٹیوٹی ہو، اس کو استعمال کرنے سے اس کو نقصان ہو جاتا ہو، یہ ایک انڈیویجول مسئلہ ہے، یہ ایک ایکسپیکشنس ہے جس کے اندر ایک الگ حکم لگتا ہے۔ لیکن پورے طور پر دیکھتے ہوئے اگر آپ جائزہ لیں گے تو اللہ کی حلال کی ہوئی کسی بھی چیز کے اندر انسانوں کے لیے نقصان نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کے اندر اگر آپ ریسرچ کریں گے، اور آج 1400 سال کے بعد ہماری سائنس نے، نئی ٹیکنالوجی نے جو ریسرچ کی ہیں ان کے نتیجے میں ہم ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں، اور اس کی سینکڑوں شہادتیں موجود ہیں کہ جو حرام کی ہوئی چیزیں ان کے استعمال سے انسان کو جسمانی طور پر نقصان ہوتا ہے۔ حلال کا صحیح استعمال اور حرام سے بچنا یہ بھی اللہ کا وہ فیصلہ ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک اور بات میں اس وائرس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں جو اس کے ایک ریزن کے طور پر یا اس کے ایک وجہ کے طور پر کہی جا رہی ہے، اور بہت سے تھنکرز کا یہ موقف ہے، کچھ لوگوں کی پرانی تحقیقات بھی ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ دراصل 1981 میں ایک بہت بڑا جاسوسی ناول کا رائٹر ہے، ڈین کونز کر کے اس کا نام آتا ہے، اس نے کتاب لکھی تھی دا آئیز آف ڈارکنیس، 1981 کی کتاب ہے۔ اس میں اس نے کہا تھا کہ ایک بائیولوجیکل ویپن کا ایک تیاری کی جا رہی ہے، اس کو بنایا جا رہا ہے، یعنی ایک جینیاتی اور ایک حیاتیاتی، جس کو بائیولوجیکل کہتے ہیں، اس طرح کا ایک ہتھیار بنایا جا رہا ہے، ایک ویپن تیار کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے جو شروع کے ایڈیشنز تھے اس کتاب کے، اس میں رشیا کے ایک سٹی کا نام لکھا تھا، لیکن 2008 کا جو ایڈیشن آیا اس کے اندر اس نے ووہان کا نام لکھا تھا کہ 2020 کے اندر اس چیز کو، اس ویپن کو تیار کرنے کی جو لیبارٹری میں کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ایک وائرس نکلے گا جو پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اس نے یہ بات لکھی تھی اپنے ریسرچ کی بنیاد پر اور اس چیز کو سمجھ کر جو وہاں پہ کی جا رہی تھی، لیکن اس کو اتھینٹک طور پر پروف نہیں کیا جا سکتا، یا اس پر آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ چائنا کا نہ دوسرے ملکوں کا، جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکیں کہ ایسا ہے۔ ایک اور پہلو ہے جس پر بھی بات کرنی چاہیے اور ہم جیسا مسلمان ضرور اس پر بات کرے گا،
ایک سبب ہے جو ظاہری طور پر دکھتا نہیں ہے، وہ پردوں کے پیچھے ہوتا ہے، وہ اللہ کی وہ طاقت، اللہ کی وہ قدرت، اللہ کا وہ ہاتھ ہوتا ہے جو کبھی کبھی ظالموں پر عذاب بن کر برستا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ طاعون ایک خاص قسم کی بیماری ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے، لیکن یہ ایک وبائی بیماری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، کہ جو ایک پھیلنے والی بیماری ہوتی ہے، اس میں خاص طور پہ طاعون اس وقت موجود تھی، اس لیے اس کا ذکر ہے۔ اللہ اس بیماری کو جس پر چاہتا ہے بطور عذاب کے اتارتا ہے، لیکن اللہ نے اس بیماری کو مومن لوگوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ جس شخص کو بھی یہ طاعون کی بیماری ہو جائے، وہ اس پر صبر کرے، استقامت کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے، تو اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔ اس بیماری میں جو مسلمان ملوث ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کی شہادت ہو جائے تو آخرت میں اس کا درجہ شہیدوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آخرت میں دوسرے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں تو آیا اس کے پاس سے ایسا خون نکلے گا جو خون ایک بہترین خوشبو، مشک کی خوشبو نکال رہا ہوگا، جو بشارت دوسرے شہید لوگوں کے لیے آئی ہے وہ ان کے ساتھ بھی آئی ہے۔ دراصل چائنا کے اندر جو ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے جس کو ایغور کے مسلمان کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پہ مسلمان بستی ہے، مسلمان میجورٹی ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے۔ دراصل چائنا نے اس علاقے کو، اس بستی کو چھینا تھا، ایک مسلم انڈیپینڈنٹ ملک تھا، اس پر قبضہ کیا تھا اور وہاں کے مسلمانوں کو غلام بنایا تھا، اور زیجلانگ جو بستی ہے اس کے اندر ایغور کے مسلمانوں پر پھر وہاں پر جو ظلم اس نے کیا ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ چائنا سے اس طرح کی رپورٹس ہمارے پاس نہیں آ پاتی، کیونکہ وہاں پہ سوشل نیٹ ورک نہیں ہے اور وہاں پہ سوشل میڈیا کو بین کیا جاتا ہے، اس لیے وہاں سے وہ حقیقتیں باہر نہیں آتی جو دنیا کے دوسرے حصوں سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وہاں پر جو ظلم کیے گئے، ہیومن رائٹس کی جو رپورٹس ہیں، UN کے جو ہیومن رائٹس ہے اس کی جو رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، تصور نہیں کر سکتے جس طرح کے ظلم کیے گئے۔ پوری کی پوری بستی کو جیل بنا دیا گیا، ایک عام جیل نہیں، ایک بھیانک جیل جس کے اندر انسان سانس لینے کے لیے گورنمنٹ کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ایسے کیمرے سسٹم اور ایسے ایپ کے ذریعے ان کی نگرانی کی جاتی ہے کہ ان کا گھر سے باہر نکلنے سے لے کر گھر کے اندر یہاں تک کہ بیڈ روم تک کی نگرانی کی جاتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ اس گھر میں لائٹ کب جلی ہے، رات میں لائٹ کب بند ہوئی ہے، کہ یہ شخص صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز تو نہیں پڑھتا ہے، یہ رات میں تہجد کے لیے تو نہیں اٹھتا ہے۔ اس کی نگرانی کی جاتی ہے کہ یہ قرآن کو اپنے موبائل میں چیک تو نہیں کرتا ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن تو نہیں دیکھتا ہے۔ ان سب چیزوں کی نگرانی اس کی جاتی ہے، اور جس کی بنیاد پر اگر کسی ایک بھی شخص کے بارے میں شک ہو جائے تو اس پر انویسٹیگیشن بچھا دی جاتی ہے اور پولیس کو ان کے گھر میں داخل کیا جاتا ہے اور ان کے بیڈ روم میں ان کے ساتھ سوتی ہے۔ پھر جس پر تھوڑا شک بڑھ جاتا ہے یا جس کے بارے میں تھوڑا سا بھی پروف مل جاتا ہے، اس کو نکال کر لے جا کر ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کو مینٹلی اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ زندہ لاش بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے جو وہاں سے بھاگ کے آئے، ہیومن رائٹس کے انٹرویوز میں، BBC کے انٹرویوز میں یہ باتیں کہی ہیں۔ ایک عمر شخص کا ایک نامی ایک شخص تھا جو وہاں سے بھاگا تھا، اس نے ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ ظلم کیا جاتا ہے اور کتنا زیادہ انسانوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہاں پھر ایک انسان نہیں بچتا، وہ ایک زندہ لاش بن کے رہ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے دوست اور ساتھی تھے جن کے ساتھ ہم ایک علاقے میں رہتے تھے، لیکن جب ڈیٹینشن سینٹرز میں گئے، جو ڈیٹینشن سینٹرز بنائے جاتے تھے، تو اس کے بعد پھر انسانوں کو جانور سے بھی زیادہ گرا دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ کھانا مانگنے کے لیے، کھانا ایک وقت کا دن میں لینے کے لیے لمبی لائنوں میں لگ کر ملک کے لیے، چائنا کے لیے راشٹر گان گانا پڑتا ہے، اور گاتے گاتے جب تم چلتے ہوئے جاؤ گے تب تمہیں کھانے کی 2 روٹیاں مل پائیں گی۔ ظلم کی آخری حدیں، انسانیت سوز حرکتیں، وحشیانہ اور درندہ صفت جو انسان بن جاتا ہے، اس طرح کے مظالم اس علاقے پر کیے گئے۔ ان بستیوں کو خالی کرا کے چائنا کے اپنے لوگوں کو، نان مسلم لوگوں کو وہاں پہ بسایا گیا، تاکہ اس علاقے کو جو اصل میں ایک ملک تھا، انڈیپینڈنٹ ملک تھا، اس کو مسلم میجورٹی سے ہٹا کر اپنی پاپولیشن کو بڑھا دیا جائے تاکہ وہ علاقہ چائنا کے اندر رہے۔ یہ ظلم کی ایک بھیانک داستان ہے۔
اللہ کی مار کبھی بغیر دکھے ہوئے آتی ہے اور اس شکل میں آتی ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں کو یہ ڈیٹینشن سینٹروں میں زندہ لاش بنا دیتے تھے، اللہ نے آج انہیں ان کے گھروں میں زندہ لاش بنا دیا ہے۔ آج ان کے بڑے بڑے شہر جن میں صبح سے لے کر رات تک 24/7 ایک سیکنڈ کے لیے بھی روڈ خالی نہیں ہو سکتی تھی، ٹریفک کم نہیں ہو سکتی تھی، آج ایسا لگتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، ایک شخص بڑی بڑی سڑکوں پر چلنے والا نہیں دکھتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی پکڑ نہیں تو کیا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ عذاب پھیلتا ہے اور دوسرے علاقوں میں بھی جاتا ہے، اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یاد رکھیے ہر شخص کو پکڑتا ہے، پھر اس میں اچھے بھی پستے ہیں، برے بھی پستے ہیں۔ اللہ کا عذاب سب پر آتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اللہ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش سے بچو، اس فتنے سے بچو جو کچھ لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے، جو تم میں سے صرف خاص لوگوں کو نہیں ہوگی بلکہ سب کو ہوگی۔ جب ظالم کے ظلم پر نکیر نہیں کی جاتی، جب ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے لوگ کھڑے نہیں ہوتے، جب ظالم کی مخالفت میں آوازیں نہیں اٹھتی ہیں، جب غلط کو غلط کہنے کے لیے آوازیں نہیں نکلتی ہیں، جب برے کو برے کہنے کے لیے لوگ سامنے نہیں آتے ہیں، تو اللہ کا ایسا عذاب آتا ہے جو ظالم ہے اور ظالم کے ساتھ جو خاموش ہے ان سب کو پکڑ لیتا ہے اور پھر کسی کو بخشا نہیں جاتا ہے۔ آپ دیکھیے شام کے اندر جو ظلم کیا گیا، مڈل ایسٹ کے اندر جو مظالم کیے گئے، رشیا کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، دوسرے یورپین کنٹریز کی طرف سے، اور ہمارے اندرون ملک ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے جو مظالم آپس میں کیے گئے ہیں، جو ایک دوسرے پر خون کے ہولیاں کھیلی گئی ہیں، جو گردنوں کا ایک مینارہ کھڑا کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے بغیر بولے ہوئے ایسی عذاب کی شکلیں آتی ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنے تختوں میں بیٹھ کر موت کی نیند سلا دیتی ہیں۔ تہران کے اندر، ایران کے اندر یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیلی۔ یہی وہ ایران ہے جو بشار الاسد کے ساتھ شام کے اندر عام مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا، اور اس نے وہ اسلحے وہاں پہ گرائے ہیں، وہ مظالم کیے ہیں، اس کے نتیجے میں لاکھوں لاکھ مسلمان موت کے گھاٹ اتر گئے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مظالم کا ایک بھیانک منظرنامہ ہے، ایک خطرناک داستان ہے جو پورے علاقوں میں پھیلائی گئی ہے، رچی گئی ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی ظلم کی داستانیں لکھنے کے لیے قلم کا استعمال اور وہ تمام وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے جو ظلم کا ایک ماحول بناتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا عذاب کسی کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ اللہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بڑے بڑوں کو بڑی بڑی تختوں پر، بڑے بڑے تختوں پر اور بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو زمین کے اندر دھسا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی مثالیں ذکر کی ہیں۔ قارون کا ذکر کیا ہے، فرعون کا ذکر کیا ہے، حامان کا ذکر کیا ہے، جو اپنے کو رب کا دعویٰ کرتے تھے، جو پوری دنیا کی دولت کا مالک اپنے کو سمجھتے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا تو ایک مچھر سے کسی کو اللہ نے فنا کر دیا، پانی کے اندر ڈوبو کو کسی کو مار دیا، زمین کے اندر دھسا کے کسی کو فنا کر دیا۔ اللہ جب غضب آتا ہے اللہ کو تو اس وقت پھر کسی کے بچنے کا انتظام نہیں ہوتا۔ اللہ کے غضب سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہے، اللہ کی طرف سے جلد بازی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں انسان دھوکہ کھاتا ہے اور انسان غلطی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر اس سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام پیغامات کو، ان تمام میسیجز کو لینا چاہیے جو اس بیماری کی شکل میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں وضاحت کی کہ یہ ایک بیماری ہے جس میں کوئی بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ انسانی بنیاد پر ہمیں ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اظہار غم کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا کلچر ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے، لیکن ہمیں اس پہلو کو نہیں بھلانا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ جس کی چاہتا ہے پکڑ کرتا ہے، عذاب برساتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مومنوں کے لیے اس کو رحمت کا سبب بنا دیتا ہے کہ ان کی موت کے بعد جنت میں ان کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اس پہلو کو ہمیں اپنی نگاہوں میں سامنے رکھتے ہوئے جو تدبیریں اختیار کرنی چاہیے وہ کرنی ہے، اور اس موقع پر جو ہم ایک ہیومینٹی کا، انسانیت کا پیغام دے سکتے ہیں وہ پیغام بھی دنیا کو پہنچا
پہنچانا ہے، اپنے ملک میں بھی اس کو پہنچانا ہے۔ ایک دہشت کا، خوف کا، پریشانی کا، پینک کا ماحول ہے، جس کی بنیاد پر ایک انسان گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا اور بھاگا ہوا ہے اور ہر چیز سے بچ رہا ہے۔ اس میں بھی ہمیں لوگوں کو اطمینان دلانا چاہیے، ان کو اللہ کی قضا اور قدر پر بھروسہ اور دلانا چاہیے۔ ایمان والوں کو اطمینان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ میں ظاہری طور پر جو اسباب ہیں وہ اختیار کروں گا، لیکن اگر فیصلہ اللہ کا ہے تو میرے ساتھ ہو جائے گا، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے میں اس سے راضی ہوں۔ قناعت کی صفت، رضا کی صفت، اطمینان کی صفت، یقین کی صفت، ایمان کی صفت، یہ ضروری ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہم نے اس حالات کو فیس کیا تو ہم بڑے اجر والے اور عظیم اللہ کے یہاں مرتبے والے بن سکتے ہیں۔ اور اگر اس دعوت کو ہم نے اختیار کیا جو دعوت ہمیں اللہ دینا چاہتا ہے اس طرح کی پکڑ کے ذریعے سے، تو ہم اپنی نجات کا سامان کر لیں گے۔ ایک حدیث اخیر میں ذکر کرتا ہوں، اس پہلو پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ طاعون کی بیماری یہ اس وقت بھی پھیلتی ہے جب زنا، بدکاری، فحش کام علی الاعلان کیا جاتا ہے۔ جب بدکاریاں اور برے کام کھلے عام سب کے سامنے کی جائے گی اور کھل کر اس برائیوں کو، زنا کو، بدکاریوں کو کیا جائے گا، تو اللہ پھر اس قوم کو ایسی بیماری سے پکڑتا ہے جو طاعون ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسی بیماریوں اور تکلیف سے پکڑتا ہے جو ان سے پہلے دوسروں کو کبھی نہیں ہوتی ہیں۔ ایسی نئی نئی بیماریاں آتی ہیں جو پہلے لوگوں میں کبھی نہیں ہوئی تھیں، لیکن اس فحش اور بدکاری اور گندے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوم کو پکڑتا ہے جو اس میں ملوث ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی، ندامت کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی، اپنی زندگی سنوارنے کی، اللہ پر یقین، صبر، اطمینان، ثواب کی امید رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت گزرے گا اور ہم اطمینان کے ساتھ اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ کے فیصلے کے ساتھ جئیں گے اور اللہ کے فیصلے پر موت کے انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان تمام بیماریوں سے اور اس طرح کی جو بھی بیماریاں اور تکلیفیں اس سے ہم مسلمانوں کی اور تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، سارے ملکوں میں امان عطا فرمائے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی جو اس میں ملوث ہو گئے ہیں، جو اس کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو اس سے بچے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اس بیماری کو ختم فرمائے، اور جو جس طرح کی تکلیف میں اور بیماری میں ہے کہ اللہ سب کو شفا، صحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔